بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله أحد بأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اما بعد، تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سالم بن عبداللہ بن عمر، اہل علم کے یہاں اختلاف ہے کہ کیا یہ فقہائے سبع میں سے ہے یا نہیں ہے، لیکن بعض اہل علم جیسے کہ آتا ہے وروین عن ابن المبارک قال كان فقہاء اہل المدینہ الذین یصدرون عن رائہم سبع، کہ مدینہ کے 7 فقہا تھے جن سے لوگ مشورہ کرتے تھے، بلکہ جو قضات یعنی قاضی صاحبان تھے وہ بھی ان سے مشورہ طلب کرتے رہنمائی کے لیے۔ تو کہتے ہیں عبداللہ مبارک یعنی عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ فذكر هؤلاء الا انه لم يذكر ابا سلمة بن عبد الرحمن وذكر بدله سالم بن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر، کہ عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فقہاء سبع میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے جگہ ان کا جو بدل وہاں پر ذکر کیا وہ سالم بن عبداللہ بن عمر۔ تو فقہاء سبع میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں یہ کون ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے عبداللہ بن عمر، سالم بن عبداللہ بن عمر کس کے بیٹے ہیں؟ عبداللہ بن عمر کے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جب آپ پڑھیں گے تو بہت کم اولاد سے آپ دلچسپی رکھتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یعنی کیونکہ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو محاسن ہے، جو کمالات، تو ان سے جو والہانہ جو ہے شفتگی تھی، یا یوں سمجھے آپ محبت تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے اس بیٹے سے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ کریں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھتے ہیں کہ جب سالم بن عبداللہ بوڑھے بھی ہو چکے تھے تو بڑھاپے کی حالت میں، یعنی خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بوڑھے ہو چکے، سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ جو ہے بوڑھے ہیں، تو اس حالت میں بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو چومتے تھے اور کہتے تھے کہ یعنی تم تعجب کیوں کر رہے ہو، ایک بوڑھا جو ہے دوسرے بوڑھے کو یا حسن رسیدہ کو بوسہ دیتا ہے۔ بلکہ لوگ جب ان پر ملامت کرتے یعنی محبت دیکھ کر، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ لوگ مجھے سالم کے معاملے میں ملامت کرتے ہیں اور میں ان کی ملامت کرتا ہوں۔ سالم جو ہے یعنی میرا جو بیٹا ہے، آنکھ اور ناک کے درمیان جو چمڑا ہے، یہ جو گوشت ہے، اس کی طرح مجھے عزیز ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اتنی محبت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس بیٹے سے کرتے تھے۔ بات دوسری طرف چلے گئی، بات یہ عرض کر رہا تھا سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ اس سے اندازہ کریں سالم ان کا جو مقام تھا اس پر تو ہم آئیں گے، لیکن آیا یہ دیکھیں گے آج انشاءاللہ کہ
فقہائے سبع میں جو عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو گنوایا، آئیے چلے دیکھتے ہیں امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں۔ نام، نسب و کنیت: ابن عمر، ابن خطاب، ابن نفیل، ابن عبد العزیٰ، ابن رایہ، ابن عبداللہ، ابن یعنی اگر یہ آپ پھر دیکھیں گے تو لوے آخری جو نسب جا کر مل رہا ہے قریشی۔ ان کی جو والدہ تھی ام ولد تھی، سالم کی کنیت ابو عمیر تھی۔ اس پر ہم دیکھیں گے کہ آیا ابو عمیر کیا تمام مؤرخین نے یہی بات نقل کی۔ سالم کی یہاں عمر و ابو بکر پیدا ہوئے، جن کی والدہ ام الحکم بنت یزید بنت عبد قیس تھی۔ عاصم و جعفر و حفصہ و فاطمہ، جن کی والدہ ام ولد تھی۔ عبدالعزیز و عبدہ، ان دونوں کی والدہ ام ولد تھی۔ محمد بن ہلال سے مروی ہے کہ سالم کی کنیت ابو عمر تھی۔ ابن ابی فدیک نے کہا کہ محمد بن ہلال ان سے ملاقات کی اور مسائل پوچھتے تھے کہ محمد بن سعد نے کہا کہ سعید المسیب سے مروی ہے کہ عمر کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کی مشابہ عبداللہ تھے، اور عبداللہ کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ سالم تھے، یعنی ان جیسا جو لگتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب آپ غور کریں گے تو یہاں ہمیں دو چیزیں پتہ لگتی ہے ساتھیوں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ ان کی جو کنیت تھی، آیا پہلے دیکھتے ہیں کہ کنیت کیا تھی۔ یہاں پر یہ تو امام نے سعد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے ابو عمر، ٹھیک ہے، لیکن بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ ابو عمر نہیں، ابو عمر تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، امام بخاری نے تاریخ الکبیر کے اندر، ابن حجر نے تہذیب کے اندر، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر، امام ذہبی نے سیرۃ الحفاظ فی علم النبلاء کے اندر۔ بعض علماء جیسے امام مزی رحمۃ اللہ علیہ تہذیب الکمال کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ کی جو کنیت تھی وہ ابو عبید اللہ تھی، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ آپ کی جو کنیت تھی وہ ابو عبداللہ تھی۔ چوتھی رائے یہ ہے کہ آپ کی جو کنیت تھی، المعارف کے اندر ہے کہ آپ کی جو کنیت تھی وہ ابو المنذر تھی، اور ایک رائے جیسا ابھی ہم نے دیکھا کہ کنیت ابو عمیر بھی تھی۔ جہاں تک اولاد کا ذکر ہے تو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو ہے کتنے لڑکے تھے، دیکھیں آپ، ایک عمر، ابو بکر، یہ دو لڑکے، اور ان کی والدہ کون تھی؟ ام الحکم بنت یزید بن قیس، ٹھیک ہے۔ پھر عبداللہ، عاصم، جعفر، حفصہ، فاطمہ، ان کی والدہ کون تھی؟ ام ولد۔ پھر عبدالعزیز، عبدہ، ان کی والدہ کون تھی؟ یہ ام ولد۔ پھر عمیر، عباد، سعدہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کی اولاد تھی، سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہاں پر آپ کا جو ہے حلیہ بتایا گیا، اور بڑی دلچسپ بات بتائی گئی، ذرا آپ غور سے سنیں۔ کہا گیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خاندان تھا، یا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جو اولاد تھی، اس میں جو سملر تھے، ریزمبلنس جسے ہم کہہ لیں، مشابہ تھے، وہ کون تھے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں جو سب سے زیادہ ان کے مشابہ تھے وہ کون تھے؟ سالم رضی اللہ تعالی عنہ، سالم رحمۃ اللہ علیہ۔ صیغہ تمریز یعنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صرف صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، تو یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، بسا اوقات لوگ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کا جو حلیہ تھا وہ کس کے مشابہ تھا؟ عبداللہ ابن عمر، سیدنا عمر، یعنی مشابہت رکھتے تھے۔ بلکہ امام ابن نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے ہلیۃ الاولیاء کے اندر بڑا دلچسپ واقعہ نقل کیا۔ کہتے ہیں قدم سلیمان بن عبد الملک المدینہ فدخل علیہ القاسم وسالم بن عبد اللہ قال وإذا سالم أحسنهما كدنة قال يا أبا عمر ما طعامك؟ قال الخبز والزيت. قال وتشتهي؟ قال أدعوه حتى أشتهيه. قال ثم دعا لحما بغالية وجاء جارية وذيت الوجه إلى آخری۔ بہرحال ایک واقعہ ہے، لیکن جو اہم اس کا حصہ ہے جو میرے موضوع سے متعلق ہے کہ جب سلیمان بن عبد الملک جو اس وقت خلیفہ تھے وہ مدینہ تشریف لائے، تو قاسم رحمۃ اللہ علیہ اور سالم رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں جو فقہا ہیں مدینہ کے، وہ آپ کے پاس آئے۔ سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ خوب یعنی قدر صحت مند، خوبصورت تھے، یعنی جسم جو ہے ان کا جو ہے عافیت، یعنی صحیح سلامت، یعنی خوش و خرم، سبز و شاداب کہہ لیں آپ۔ تو سلیمان نے رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو ہے تعجب سے کہا ابن عمر آپ کیا کھاتے ہیں جو آپ اتنے جو ہے خوبصورت ہے؟ فرمایا میں روٹی اور زیتون کا تیل کھاتا ہوں۔ پوچھا کیا پسند کرتے ہیں، یعنی کیا خواہش ہے آپ کی؟ کہا جب تک کسی چیز کی خواہش پیدا نہیں ہوتی تب تک میں اسے چھوڑے رکھتا ہوں، یعنی میں اسے اختیار نہیں کرتا۔ تو پھر عبد الملک
رحمۃ اللہ علیہ سلیمان بن عبد الملک نے جو ہے خوشبو منگوائی، اور ایک خوبصورت جو ہے قداور لونڈی، یعنی جو فیمیل سلیو آپ کہہ لیں، وہ جو ہے خوشبو لائی اور انہیں لگانے لگی. تو اتنے میں سیدنا ثعلب نے فرمایا ہم سے دور ہو جاؤ. پھر دونوں نے تیل لیا اور تھوڑا سا جو ہے تیل سیدنا ثعلب نے جو ہے تناول کیا، کھایا، اور باقی جو ہے سر پر لگا لیا. اور کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ زیتون کا تیل جو ہے پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا لیتے اور بقیہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر لگا لیتے. امام نے عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دمشق کے اندر اس کو نقل کیا. بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اصل چیز جو آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جسم تھا، یعنی مشابہ تھا، یعنی جو آپ کا حلیہ تھا، وہ کس کے؟ اپنے آبا و اجداد کے. اور دوسری چیز بھی جو اس سے پتہ لگی ہمیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ سنت کے بڑے پابند تھے، سنت کی اتباع کرنے کی کوشش کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا. بہرحال وہ بات آگے آئے گی. نمازی مسلمان کے قتل سے انکار. عطا بن صائب سے مروی ہے کہ حجاج بن یوسف نے سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار دی اور ایک شخص کو قتل کرنے کا حکم دیا. اب غور کریں، یہاں پر بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے. متعدد اہل علم اس کو نقل کیا اور اس کی سند جو ہے صحیح ہے. کہتے ہیں عطا ابن صائب قال دخل حجاج الى سالم بن عبد الله سيفا وامره بقتل رجل فقال سالم للرجل امسلم انت؟ قال نعم. امضي لما امرت به؟ قال فصليت اليوم صلاة الصبح؟ قال نعم. قال فرجع الى الحجاج فرمى اليه بالسيف وقال انه ذكر انه مسلم وانه قد صلى صلاة الصبح في اليوم، يعني فجر، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. قال الحجاج لسنا نقتله ولا صلاة الصبح ولكنه ممن أعان على قتل عثمان. فقال سالم هؤلاء من هو أولى بعثمان مني؟ فبلغ ذلك عبد الله بن عمر فقال ما صنع سالم؟ قالوا صنع كذا وكذا. فقال ابن عمر مکیس یعنی سمجھدار. بات یہ عرض کر رہا تھا اور بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے، ذرا غور سے اس کو سمجھیں. کہتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ علیہ الرحمہ کو تلوار دی اور ایک شخص کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا. سالم رحمہ اللہ نے پوچھا کیا تم مسلمان ہو؟ کہا ہاں کہ میں مسلمان ہوں. کہا کیا فجر کی نماز آج پڑھی ہے؟ کہا ہاں میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے. اور جو ہے سالم رحمۃ اللہ علیہ اپنی تلوار لے کر حجاج کے سامنے پھینک دی اور کہا کہ میں اس کو جو ہے، اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہے. اگلے صفحے پر جائیں. اور کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہے میں اسے جو ہے قتل نہیں کروں گا. تو حجاج نے کہا، یہاں پر ہم ٹھہرتے ہیں. اب آپ دیکھیے ساتھیوں کس طریقے سے جو ہے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سنت کی اتباع کر رہے ہیں. یہاں پر آپ جانتے ہیں یہ بڑی معروف حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، امام مسلم نے، متعدد محدثین نے مختلف الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا کہ جو کوئی فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ضمانت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو امان دیا ہے. اور دو سوالات یہاں پر ہم حل کریں گے، یا تین آپ کہہ لیں، کہ آیا صلاۃ الفجر کو کیوں خاص کیا گیا ہے اور اس حدیث کا معنی کیا ہے، اور کیا یہ صرف ان کے ساتھ خاص ہے جو جماعت کے ساتھ فجر پڑھتے ہیں یا ان کے ساتھ جو وقت پر فجر پڑھتے ہیں. جہاں تک پہلا سوال ہے ساتھیوں کہ فجر کے ساتھ خاص کیوں کیا گیا ہے، امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ مشکات المصابیح کی شرح میں لکھتے ہیں کہ فجر کا انتخاب اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ اس کے اندر سختی ہے. یعنی جو انسان فجر پڑھتا ہے یہ اس کے اخلاص کی، یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے، اس وجہ سے جو ہے فجر کا انتخاب کیا گیا ہے. جہاں تک اس حدیث کا معنی ہے کہ اللہ کے ذمہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے، شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں کہا کہ اس حدیث کا ایک معنی تو یہ ہے، اور یہی بات امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض القدیر کے اندر بھی کہی، کہ ایک معنی یہ ہے کہ مسلمانوں پر واجب ہے، فرض ہے کہ ہم ان مسلمانوں کا احترام کریں، عزت کریں جو فجر کے پابند ہے. کیوں؟ فجر کی پابندی کوئی نہیں کرتا سوائے مومن کے. لہٰذا جیسا امام مناوی نے بھی کہا، ان لوگوں کو تکلیف دینا گویا یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حدود کو پامال کرنا، یا بالفاظ دیگر ظلم کے مرتکب ہونا ہے. یعنی جو حرمت ہے اس کو پامال کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسرا معنی جو دیگر اہل علم نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے، جیسے امام بیضاوی نے فیض القدیر کے اندر بیان کیا، اس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ مطلب قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے گا، یا اللہ تعالیٰ کی سزا سے وہ امان پا لے گا، یہ ایک معنی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا جماعت کے ساتھ؟ بہت سارے علماء نے یہی کہا کہ اس میں جماعت شامل ہے، یعنی جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو اجر اس کو ملے گا، جیسے حافظ عبدالحق اشبیلی رحمہ اللہ نے، عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن اللہ نے دلیل الفالحین کے اندر یہ بات ذکر کی ہے۔ لیکن بعض علماء نے یہ بھی کہا، جیسے ابن ماجہ کے اندر ہے، اس کے اندر جماعت کا ذکر نہیں ملتا، یا ابن حبان صحیح ہے کہ وقت پہ پڑھ لے تو بھی کافی۔ تو چلے آتے ہیں پھر اسی بات پر۔ حجاج نے کہا ہم اسے نماز صبح پر قتل نہیں کرتے تھے، وہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر مدد کی تھی۔ سالم نے کہا یہاں مجھ سے زیادہ عثمان سے محبت کرنے والا کون ہے؟ اب اس کی خبر جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو ہوئی کہ یہ مسئلہ ہوا، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کیا کہا کہ یہ عقل مند ہے، عقل مند ہے، عقل مند ہے۔ اور یہ صاحب نے ذکر کیا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سالم بن عبداللہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ انگوٹھی کا نقش۔ حنظلہ سے مروی ہے کہ سالم بن عبداللہ کی انگوٹھی چاندی کی تھی جو ان کے بائیں ہاتھ میں تھی، بائیں ہاتھ کی چھوٹی، اس کا نقش سالم بن عبداللہ تھا۔ خالد بن ابی بکر سے مروی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ کو اپنے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے دیکھا۔ خالد سے مروی ہے کہ میں نے سالم کو اس طرح دیکھا کہ ہاتھ میں انگوٹھی تھی، حالانکہ وہ حالت احرام میں تھے۔ اب یہاں سے ایک بات پتا چلتی ہے کہ انگوٹھی پہننا ساتھیوں بالکل جائز ہے، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ انگوٹھی جو ہے کس کی تھی، اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ سالم بن عبداللہ۔ لیکن میں یہاں پر اختصار کے ساتھ 10 باتیں ذکر کرنا چاہوں گا انگوٹھیوں کے متعلق، کیونکہ انگوٹھی کا ذکر آیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے ساتھیوں جو آپ کو یاد رکھنا ہے، جو ابن رجب رحمہ اللہ نے احکام الخواتین کے اندر ذکر کیا کہ سونے کی انگوٹھی نہ ہو، جیسا کہ ایک حدیث آتی ہے جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا کہ عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ سونے کی انگوٹھی پہنا ہوا تھا، تو کہا کہ یہ جو بت کے جو ہے اثرات میں تم پر کیوں پا رہا ہوں، تو انہوں نے پھینک دی۔ پھر ایک لوہے کی انہوں نے یا اسٹیل کی کہہ لیں، آئرن کی کہہ لیں آپ، وہ انہوں نے پہنی، تو پھر وہی بات کہی۔ اگرچہ اس روایت پر جو ہے یہ روایت ضعف ہے، اس کے اندر ضعف ہے، تو آئرن کا تو پہنا جا سکتا ہے، لیکن گولڈ کے متعلق یہی بات ہے کہ اس کو نہیں پہنا جائے گا۔ تو پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز کہ جو چاندی کے بنے ہوئے ہیں وہ جائز ہے، لیکن اس میں بھی بعض اہل علم نے یہ کہا ہے، اس کو مکروہ کہا ہے، لیکن راجح بات یہی ہے کہ وہ جائز ہے۔ جیسے امام مرداوی رحمہ اللہ نے الانصاف میں بیان کیا، امام ماوردی الگ ہے، امام مرداوی الگ ہے، امام ماوردی شافعی ہے، امام مرداوی حنبلی ہے، یاد رکھیں۔ تیسری بات، اس پر لکھا جا سکتا ہے، یعنی انسکرپشن جسے کہتے ہیں نا، وہ جائز ہے، چاہے وہ قرآن ہو، ذکر ہو، یہ بالکل جائز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات امام نووی رحمہ اللہ نے شرح صحیح مسلم کے اندر کی، اور سلف سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے، اس کو آپ یاد رکھیں، سلف سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ آپ کو جا بجا دکھے گا کہ اس پر جو ہے بہت سارے، میں یہاں پر چند چیزیں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں تاکہ آپ کو واضح یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کیا انسکرپشنز ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو سالم بن عبداللہ کے والد تھے، ان کی انگوٹھی پر عبداللہ ابن عمر لکھا ہوا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ابو عبیدہ، ان کی جو انگوٹھی تھی اس پر الحمدللہ لکھا ہوا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انگوٹھی تھی، اس پر جو ہے اللہ مالک لکھا ہوا تھا۔ ابراہیم نقی رحمہ اللہ کی انگوٹھی پر باللہ لکھا ہوا تھا۔ مسروق رحمہ اللہ کی انگوٹھی پر بسم اللہ لکھا ہوا تھا۔ ابو جعفر الباقر رحمۃ اللہ علیہ کی رنگ پر جو ہے العزہ للہ لکھا ہوا تھا۔ یہ آپ کو ملیں گے، اور بھی بہت سارے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو امام نبی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی مصنف آپ اٹھا کر دیکھیں۔ چوتھی چیز یہ ہے، اب یہاں پر بہت اختلاف ہے اور وہ ہمارا موضوع ہے نہیں، کہ آیا اس کو سیدھے ہاتھ پر پہنا جائے گا یا رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ، یعنی دائنا یا بائنا، اس پر دلائل دونوں طرف ہیں۔ بعض نے کہا کہ بہتر دائنا ہاتھ ہے، بعض نے کہا بہتر بائنا، یعنی رائٹ اور لیفٹ، سمجھ گئے نا آپ لوگ، تو وہ آپ دیکھ لیں، آپ کو بہت سارے دلائل مل جائیں گے۔ پانچویں چیز کہ جو یہ ہے اس کا جو پتھر ہوتا ہے وہ جو ہے کس طرف ہونا چاہیے؟ ہتھیلی کی طرف۔
یعنی جو انگوٹھی کا پتھر ہوتا ہے وہ ہتھیلی کے اندر کی طرف جو ہے وہ ہونا چاہیے. یہ جو ہے بات بعض اہل علم نے کہی ہے، جیسے ابن مفلی رحمۃ اللہ علیہ نے الفروق کے اندر. اور چھوٹی انگوٹھی پر اس کو پہننا چاہیے، یعنی اسمال فنگر، لٹل فنگر جسے ہم کہتے ہیں. اور مکرو کہا ہے بعض لوگوں نے اس کو جو ہے مڈل فنگر یا انڈیکس فنگر پر پہننے سے. یہ بات کس نے کہی؟ یہ بات غزال الباب امام سفارینی رحمہ اللہ نے کہی. ٹھیک ہے. اور ایک بات، جب وہ واش روم میں جائے تو اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں، اس کا جو ڈائریکشن ہے اس کو بدل دیں. یعنی جو اس کا فیس آف دا رنگ ہے نا تو اس کو بدل دینا چاہیے. اور ایک چیز، آٹھویں چیز یہ ہے کہ جب وہ وضو بنائے تو اگر پانی اندر جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر رنگ ٹائٹ ہے تو اس کو نکالنا چاہے تاکہ پانی اندر جائے. یہ بھی بہت ضروری بات ہے. امام نے قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے المغنی کے اندر یہ بات کہی. اور جیسا ہم نے کہا بعض چیزیں اسی طریقے سے بعض علماء نے یہ آئرن ہے یا لیڈ ہے، کاپر ہے یعنی تانبا، لوہا، اس کو مکرو کہا ہے، لیکن یہ بات دلائل کی روح سے اگر دیکھا جائے تو کمزور ہے، لیکن بعض اہل علم نے اس کو نقل کیا ہے. ہاں البتہ خواتین کے لیے چاہے وہ چاندی کے ہو سونے کے ہو اس کو پہننا جو ہے جائز ہے. یہ 10 باتیں تھیں، کیونکہ انگوٹھی کا ذکر آیا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو ذکر کر دیا. ٹھیک ہے. سر اور داڑھی کے بال. محمد بن ہلال سے مروی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ کو دیکھا کہ اپنی مونچھیں بالکل نہیں کترتے تھے، اس میں سے اچھی طرح کترتے تھے. محمد بن ہلال سے مروی ہے کہ میں نے سالم کو دیکھا کہ اپنی داڑھی زرد رنگتے تھے. مروی ہے کہ سالم کے سر اور داڑھی کو سالم رحمہ اللہ کے سر اور داڑھی کو سفید دیکھا. سالم رحمہ اللہ کے سر اور داڑھی کو سفید دیکھا. سالم رحمہ اللہ کو خطاب کرتے نہیں دیکھا. لباس اور پوشاک. سالم رحمہ اللہ سر پر سفید ٹوپی دیکھی اور میں نے ان کے سر پر سفید امامہ دیکھا جس کا ایک بالش سے زیادہ حصہ اپنے پیچھے لٹکاتے تھے. سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ کے بدن پر کتان کا کرتا دیکھا جو آگ کی طرح سرخ تھا. سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ کو دیکھا ان کے بدن پر آدھی پنڈلی تک کا کرتا تھا. اگلے صفحے پر جائیں. عبد الرحمن رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ میں نے سالم عبداللہ کو دیکھا کہ کتان کا کرتا اور چادر استعمال کرتے. ایوب سے مروی ہے کہ سالم نے ایک کرتے اور جبے میں جس کے اوپر انہوں نے تہبند باندھ لی تھی ہماری امامت کی. سالم عبداللہ کے زمانے میں اروائی سرخ چادر سرخ چار جامے پر سوار ہوتے تھے. عطاف بن خالد سے مروی ہے کہ سالم عبداللہ کو دیکھا کہ ایسی چھوٹی تہبند باندھتے تھے کہ جس کا حاشیہ نہ ہوتا تھا حالانکہ ان کا شکم فراق تھا. سالم عبداللہ کو دیکھا کہ کرتے پہنے نماز پڑھتے، گنڈیاں کھلی ہوتی. اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ کے کرتے میں گنڈی نہیں دیکھی، نہ جاڑے میں نہ گرمی میں. سالم عبداللہ کو تہبند کھولتے ہوئے دیکھا. عبد الملک ابن خدامہ سے مروی ہے کہ میں نے سالم عبداللہ کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا کہ ان کے کرتے کی گنڈیاں کھلی ہوئی تھی. عبد الملک سے مروی ہے کہ میں نے سالم کو اپنے کرتے کی گنڈیاں کھول کر نماز پڑھتے دیکھا. سالم عبداللہ کو اس طرح مسجد سے نکلتے دیکھا کہ ان کی گنڈی کھلی ہوئی تھی. سالم عبداللہ کو کرتے کی گنڈیاں کھولتے ہوئے دیکھا. بہرحال یہ جو ہے ان کے جو ہے لباس کے متعلق یہاں پر گفتگو کی گئی. موسیٰ بن عقبہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ سالم بن عبداللہ کے ساتھ عمرے کے سفر سے واپس آئے. جب وہ ایسے سواریوں سے ملتے جو تحلیل لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے تو وہ اور ان کے ساتھ تکبیر اللہ اکبر کہتے. سالم عبداللہ کے پاس گیا، دیکھا کہ بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. قیام چوزانوں ہو کر کرتے اور جب جلوس کا ارادہ کرتے تو 2 زانوں پر بیٹھتے. اب سالم عبداللہ کو دیکھا کہ ان کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جاتا تو وہ درست کر کے ایک ہی جوتی پہنے چلتے. جب اس باب میں کہا جاتا تو کہتے کہ اس سے مجھے کیا اثر پہنچا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کھجور کی چھال کا تسمہ بنا لیتے. سالم بن عبداللہ گھر میں آتے تھے اور ہم لوگوں کو کھیلتا ہوا پاتے تھے، حالانکہ ہم بچے تھے مگر وہ اپنی چادر کے کنارے سے مارتے تھے. اگلے صفحے پر جائیں، پیچھے چلے جائیں. یہاں پر سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ختم ہوتی ہے، لیکن بہت ساری چیزیں یہاں پر نقل نہیں کی گئی ہیں. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ سالم بن عبداللہ بن عمر رحمۃ اللہ علیہ یہ فقہائے سبع میں ان کا بہت بڑا مقام تھا. اگر آپ دیکھیں
اور غور کریں تو ان کے جو اساتذہ تھے اور ان کے جو مشائخ تھے، اگر آپ صرف ان کے مشائخ پر غور کریں جن سے انہوں نے علم سیکھا، پہلے اگر آپ امام نساد دیکھیں، استیاب دیکھیں، تہذیب الکمال، سیر النبلا، الاصابہ، تقریب، تہذیب، آپ اٹھا کر دیکھیں گے ان کتابوں کو تو آپ کو ملے گا۔ میں بعض مشائخ کا ذکر کرتا ہوں جن سے آپ نے استفادہ کیا۔ صحابہ میں خالد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو معروف کیا تھے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے، ان سے آپ نے علم سیکھا۔ بلکہ ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے ان کا، اگر آپ سنیں گے، بڑا ہی دلچسپ۔ آپ ان کے متعلق آتا ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے متعلق، کہ جب سالم بن عبداللہ، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، امام طبرانی نے معجم کے اندر اس کو نقل کیا، کہ سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تو اپنے استاد ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو بھی بلایا۔ وَقَدْ سَتَرُوا بَيْتِي بِبِجَادٍ أَحْذَرَ، کہ جو آپ کی گھر کی جو دیواریں تھی نا، وہ جو کارپیٹ یا رقص کہہ لیں آپ، احذرا یعنی گرین کلر کے جو ہے، اخضرا جو گرین کلر کے جو ہے اس سے رنگے ہوئے تھے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، فاقبل ابو ایوب فدخل فرعانی قائما فاطلع فرع البیت، دیکھا یعنی گھر کو دیکھا اور پوچھا، یا عبداللہ اتسترون الجدر، جدر یہ کس نے کیا ہے، دیواروں کو اس طریقے سے رنگا کس نے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ابا ایوب غلبنا، یعنی ہم پر غالب آ گئی کو النساء یا ابا ایوب، کہ جو ہماری گھر کی عورتیں تھیں۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا من خشیہ، مجھے ڈر تھا کہ آپ کے اوپر یہ لوگ غالب نہیں آئے تھے۔ یعنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے علماء جو ہے اس کو بھی ناپسند کرتے ہیں، یا یوں سمجھے مکروہ سمجھتے ہیں کہ یہ رقص کے ذریعے سے جو ہے ان دیواروں کو کور کیا جائے، اور اس کو اسراف سمجھتے تھے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک نکاح کی محفل میں یہ اسراف دیکھا تو آپ نے کہا کہ نہ میں آپ کا کھانا کھاؤں گا، الفاظ واضح ہیں، لا اطعم لکم طعاما ولا ادخل لکم بیتا، نہ میں آپ کے گھر میں داخل ہوں گا، اور وہاں سے اٹھ کر آپ چلے گئے ابو ایوب انصاری۔ تو یہ ایک بہرحال بات دوسری طرف چلے گئی۔ تو آپ نے علم سیکھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے، پھر رافع ابن خدیج سے، پھر سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر سعید ابن المسیب سے بھی جو ہے آپ نے علم حاصل کیا، پھر سفینہ جو اللہ کے رسول، سفینہ جو بعض روایت صحیح اس کا تلفظ مجھے بھی نہیں آ رہا ہے، الاصابہ کے اندر، ان سے بھی آپ نے علم حاصل کیا، پھر عبداللہ ابن عمر سے جو آپ کے والد تھے، پھر عبداللہ بن محمد بن ابو بکر سے آپ نے علم حاصل کیا، پھر قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق سے آپ نے علم حاصل کیا، پھر ابو الجراح سے جو ہے آپ نے علم حاصل کیا، جو غلام تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ پھر آپ نے جو ہے اللہ کے رسول کے ایک اور غلام تھے ابو رافع، ان سے آپ نے علم حاصل کیا۔ پھر ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے علم حاصل کیا، جو انصار میں سے تھے۔ پھر آپ نے علم حاصل کیا ابو ہریرہ عبد الرحمن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پھر صفیہ بنت ابی عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پھر آپ نے علم حاصل کیا عائشہ ام المؤمنین، لیکن اس کے متعلق اختلاف ہے کہ آپ نے جو ہے ام المؤمنین سے براہ راست علم سیکھا، ملاقات ہے یا نہیں ہے، اس کے متعلق ابھی ہم فرصت سے گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کے بعد آتے ہیں کہ آپ کے جو تلامذہ تھے، ابراہیم بن ابی حنیفہ، ابراہیم بن اسماعیل، ابراہیم بن عقبہ، اسامہ بن زید، ایوب بن ابی تمیمہ، بکیر ابن عتیق، بکیر ابن موسیٰ، جابر بن یزید، زریر بن حازم، زریر بن زید، جہم بن جعرود، الحارث بن عبد الرحمن، حمید بن حمید، حنظلہ بن ابی سفیان، خالد بن ابی بکر، خالد بن ابی عمران، خالد بن دینار، داؤد بن صالح، سالم بن ابی الجاد، سالم بن رزید، سالم بن عبداللہ، صالح بن کیسان، صالح بن محمد، عاصم بن عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم، عبداللہ بن حفص، عبداللہ بن زید، عبداللہ بن شبرمہ، عبداللہ بن عون، عبداللہ بن یسار، عبدالعزیز بن ابی رواد، عبدالعزیز بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب القرشی العمری، عبید اللہ بن عمر بن حفص، عثمان بن عبد الملک المکی، عقبہ بن ابی صحبہ۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کل جو
ان کے جو طلباء کی فہرست ہم نے جمع کی ہے، لگ بھگ 67 کو کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، 67 اسٹوڈنٹس جو ہے آپ سے جو ہے ان کا روایت کرنا ثابت ہے، یہ ایک بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا جو مقام تھا وہ بہت بڑا مقام تھا، بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، یہی آپ اس سے اندازہ کریں، بس 2-3 مثالیں میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا مقام کیا تھا اہل علم کے نزدیک، اور اللہ تعالیٰ نے کس رتبے سے آپ کو نوازا تھا۔ یہ 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، اس کے بعد ہم دیکھیں گے اور بھی چیزیں، لیکن بس اس سے اندازہ کریں کہ آپ کا رتبہ کیا تھا۔ ایک واقعے سے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں جس کو امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر نقل کیا۔ ابو سعید الحارثی کہتے ہیں کہ وہ اتبی سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ سالم رحمت اللہ علیہ کی ملاقات ایک دفعہ یا وہ مجلس میں داخل ہوئے سلیمان بن عبد الملک کی، اور جو لباس آپ پہنے ہوئے تھے، جو آپ کپڑا آپ جو ہے آپ نے پہنا ہوا تھا، وہ 2 درہم کے تھے، ایک دم غریب کپڑے آپ سمجھیں، غربت والے، غرد و غبار ہے، کوئی اس کی کوئی خاص شاہی لباس نہیں ہے۔ سلیمان بن عبد الملک رحمت اللہ علیہ نے ان کو بلایا، یعنی اپنے پاس بٹھایا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بھی اس مجلس میں موجود تھے، تو کسی شخص نے ان سے کہا کہ کیا ان کے پاس کوئی اچھے کپڑے بھی نہیں تھے جو یہ پہن کر امیر المؤمنین سے ملاقات کرنے کے لیے آتے؟ تو اس وقت عمر بن عبدالعزیز نے جو بات کہی، آپ اس کو سمجھے ساتھیوں، اللہ اکبر۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، امام ذہبی سیر اعلام النبلاء کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس شاہی لباس ہے، سالم بن عبداللہ کے پاس شاہی لباس نہیں ہے۔ سالم بن عبداللہ کے پاس شاہی لباس نہ ہونا یا ان کے کپڑے یعنی جو غربت والے تھے یہ ہونا، یہ ان کو روک نہیں سکا امیر المؤمنین کی نظر میں اونچا مقام حاصل کرنے سے یا امیر المؤمنین کے برابر بیٹھنے سے۔ اور تمہارے پاس جو لباس ہے اگرچہ شاہی ہے، یہ لباس تم کو اس مقام تک نہیں پہنچا سکا کہ جس مقام پر آج سالم بن عبداللہ بن عمر ہے۔ اللہ کی نظر میں کیا بات پتا چلی ساتھیوں، جو علم اللہ نے سالم بن عبداللہ بن عمر کو دیا ہے، وہ علم کی بدولت آج وہ مقام پر ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ سعید بن مسیب رحمت اللہ، آپ اٹھا کر دیکھیں، امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے یہ الفاظ امام مزی رحمت اللہ علیہ نے تہذیب الکمال کے اندر بھی نقل کیا، اور ابن جوزی رحمہ اللہ نے صفت الصفوہ کے اندر بھی نقل کیا کہ اس زمانے میں سالم بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ جیسا کوئی شخص صالح نہیں تھا، ان جیسا زاہد نہیں تھا، ان جیسا فضیلت والا نہیں تھا، ان جیسا یعنی ٹھوس ارادے والا ثابت قدم نہیں تھا، یعنی زاہد تھے، دنیا سے بالکل جو ہے آپ دور تھے۔ ابو نعیم رحمت اللہ علیہ نے ہلت الاولیاء کے اندر ان کا جو ذکر کیا ہے، کہا کہ وہ فقیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو ہے خشیت اختیار کر، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، راہب ہے، اور اللہ کے سامنے ہمیشہ خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، امام ہے، زاہد ہے، حافظ ہے، مدینہ کے مفتی ہے، حجت ہے، علم میں بھی عمل میں بھی۔ ابن قتیبہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ فقہا میں سے بہترین فقیہ تھے۔ ابن قتیبہ رحمت اللہ علیہ نے ان کی معارف کے اندر یہ بات لکھی۔ ابن قدامہ المقدسی رحمت اللہ علیہ انصاب کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ فقیہ تھے، زاہد تھے۔ محمد ابن حبان البستی رحمت اللہ علیہ مشاہد کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشابہ تھے اور بہترین عالم دین تھے۔ شمس الحق عظیم آبادی رحمت اللہ علیہ عون المعبود کے اندر آپ کو جو ہے مجددین میں سے قرار دی، تو کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ کون؟ سالم بن عبداللہ بن عمر رحمت اللہ علیہ۔ آپ اس سے اندازہ کریں، اگر آپ علم لیں، سنت سے اتنی محبت، اللہ اکبر۔ موسیٰ ابن عقبہ کہتے ہیں کہ ہم سالم بن عبداللہ بن عمر کے پاس ان کے ساتھ سفر کرتے، جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ان جگہوں کو تلاش کرتے اور کوشش کرتے کہ ہو بہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے اور وہیں پر نماز ادا کی جائے۔ علم کا یہ عالم تھا۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت نے جب مسند خلافت سنبھالی تو آپ نے سالم بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ مجھے آپ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب کی سیرت لکھ کر بھیجیں تاکہ میں ان کے مطابق عمل کر سکوں۔ یعنی الفاظ یہ ہیں، ان عمر بن عبدالعزیز لما ولی الخلافۃ کتب الی سالم بن عبداللہ
ان اکتب الیہ بسیرت عمر بن الخطاب عاملا۔ امام نبی شیبہ نے لفظ کی تھوڑی جو ہے تبدیلی کے ساتھ کہتے ہیں کہ سالم عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ مجھے عمر بن الخطاب کی سنت لکھ کر دیں۔ سالم نے کہا کہ سالم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، اگر آپ عمر رضی اللہ کی سنت پر عمل کر لیں تو آپ ان سے بھی افضل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کا زمانہ عمر کے زمانے جیسا نہیں اور آپ کے افراد عمر کے افراد جیسے نہیں۔ افضل اس معنوں میں نہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بالمعنی اس واقعے کو یوں نقل کیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے سالم بن عبداللہ سے کہا مجھے عمر کی سیرت لکھ کر دیں تاکہ میں اس پر عمل کر سکوں۔ اس بات پر سالم نے کہا آپ یہ نہیں کر سکتے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیوں نہیں؟ جواب ملا کہ اگر آپ ان کی سیرت پر عمل کریں گے تو عمر سے بھی افضل ہو جائیں گے، کیونکہ عمر بن خطاب کو اپنے خیر کے فیصلوں کی حمایت کے لیے اچھے ساتھی میسر تھے، جبکہ آپ کے پاس کوئی ایسا نہیں جو اچھائی میں آپ کی مدد کر سکے۔ بلکہ آپ نے سالم بن عبداللہ بن عمر نے خط لکھا جب عمر بن عبدالعزیز نے کہا کتبہ عمر بن عبدالعزیز، امام ابن نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیہ کے اندر اس کو نقل کیا، کتبہ عمر بن عبدالعزیز الی سالم بن عبداللہ، تو اس وقت انہوں نے کیا لکھا، فکتب ان یا عمر اذکر الملوک، کہ بادشاہوں کو یاد کرو، الذین تفاقت اعینہم الذین کانت لا تنقضی لذتہم وانفاقت بطونہم التي كانوا لا يشبعون بها وصاروا جيفا في الارض وتحت اكنافها ان لو كانت الى جنب مسکین لعذی برحهم۔ بڑے ہی یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایسی بات لکھی کہ دل دہلا دینے والی۔ کیا کہا امیر المؤمنین، میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ ملوک بادشاہوں کو یاد کریے جن کی آنکھیں جو ہے پھوڑ دی گئی، یعنی جن کی لذت کبھی ختم نہیں ہوتی تھی، یعنی ہمیشہ جو ہے بہت ساری لذتوں مبتلا ہوتے تھے، آج جو ہے ان کے پیٹ کبھی بھر نہیں تھے، یعنی ان کے پیٹ بھرتے نہیں تھے۔ اب کیا ہوا، آپ ان کو دیکھیں، ان کو یاد کریں، وہ زمین میں جو ہے مٹھی میں جو ہے خاک میں مل گئے۔ اور اگر ایک غریب بھی جو ہے ان کے بازو جا کر کھڑا ہو جائے آج تو ان کی بدبو سے جو ہے اس کو تکلیف پہنچے گی، یہ ان کا عالم ہے۔ سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت تھی کہ جب کبھی وہ قبرستان سے گزرتے، لا یمر بقبر بلیل ولا نہار الا سلم علیہ، کہ جب کبھی قبرستان سے گزرتے تو سلام کہتے، کہ یہ اصل میں یاد دہانی۔ آپ کوئی بھی فن لے لیں، یہ تو آپ کی یعنی زہد برا تو چھوڑیں، آپ تفسیر کا میدان لے لیں۔ حالانکہ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ شدت احتیاط کی وجہ سے تفسیر آپ نہیں کرتے تھے، لیکن بہت سارے مقام پر جیسے حروف مقطعات ہے اس کے متعلق ایک رائے آپ کی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء، حالانکہ یہ رائے درست نہیں ہے۔ احل لکم اللیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اب اس کے بھی جو ہے آپ کی یہاں پر آپ کو ان کی تفسیر ملے گی۔ لیس لک، جو سورہ عمران کی آیت ہے، من الامر شیء، وہاں پر آپ کو ان کی تفسیر ملے گی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورہ ہجر، وہاں پر آپ کو تفسیر ملے گی کہ یہاں پر موت مراد ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہاں پر سورہ نور کی آیت پر آپ کو ان کی تفسیر ملے گی۔ یعنی تفسیرات ہے لیکن اس حد تک نہیں ہے جتنی تفسیر آپ کو دیگر مفسرین کی ملے گی۔ جہاں تک حدیث کا باب ہے، اللہ اکبر، امام احمد ابن حنبل، اسحاق ابن رہوے، متعدد محدثین نے کہا کہ سب سے بہتر اصح الاسانید، یعنی سب سے صحیح سند کون سی ہے، جو زہری سالم سے روایت کرے، سالم عبداللہ بن عمر سے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو حدیث کے اندر بہت بڑا مقام ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، جب آپ کتب احادیث میں سالم اگر ان ابی یعنی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں تو اس سے مراد سالم بن عبداللہ بن عمر ہے، لیکن اگر سالم جابر رضی اللہ سے روایت کر رہے ہیں تو وہاں پر سالم بن عبداللہ مراد نہیں، وہاں پر سالم بن ابی جاد مراد ہے۔ اس کو یاد رکھیں آپ۔ جہاں تک فقہ کا تعلق ہے، اگر فقہ آپ دیکھنا چاہیں تو بس ایک بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا۔ 1993 کی بات ہے، یعنی 1414 ہجری، شیخ حسین بن محمد بن بطر البلوشی رحمہ اللہ نے، ان کی ایک کتاب ہے اور ابھی وہ چھپی ہے، لگ بھگ 3 جلدوں میں ہے، کافی ضخیم، ام القرآن یونیورسٹی سے شیخ حسین بن محمد بن مطر البلوشی کا وہ پی ایچ ڈی مقالہ تھا۔ اس وقت شیخ محمد عبدالحی کی زیر نگرانی آپ نے وہ پی ایچ ڈی کی، الامام سالم بن عبداللہ بن عمر الخطاب و فقہ، یعنی ان کی جو فقہ تھی پورے آپ نے 3 جلدوں میں جمع کی، ام القرآن یونیورسٹی سے چھپی ہے، موجود ہے، آپ اس کو انٹرنیٹ پر جا کر ڈھونڈیں، آپ کو مل جائے گی۔ تو جہاں تک فقہ کا تعلق ہے تو فقہ کے اندر بھی آپ کا بہت بڑا مقام تھا، بلکہ بہت سارے علماء نے جو آپ کو یاد کیا وہ فقیہ کے نام سے یاد کیا، ایسا نہیں کہ صرف یعنی آپ کو فقہ جو آپ کا ذکر کیا، مثال کے طور پر امام ذہبی نے بھی کیا کہا کہ یہ مدینہ کے مفتی تھے، ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا کہا کہ یہ فقیہ تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ اس وقت
جو آپ کا علم تھا، آپ اس سے اندازہ کریں کہ فقہائے سبع میں آپ کو شمار کیا کس نے؟ اللہ اکبر، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ فقیہ تھے، البدایہ والنہایہ کے اندر فقہا میں تھے، علماء میں تھے۔ ابن الاماد حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے شجرۃ الذہب کے اندر کہا کہ یہ مفتی تھے۔ تو آپ جو ہے بہت بڑے، یعنی فقہ آپ کا خاصہ تھا، آپ اس سے اندازہ کریں۔ جہاں تک آپ کی اخلاقی زندگی ہے یا دنیا سے بے رغبتی ہے، اس کے تو بہت ساری مثالیں، یعنی اگر مثالیں ہم دینے بیٹھیں تو بہت یعنی لمبی ایک اس کے لیے مستقل مجلس چاہیے، لیکن چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر، کیونکہ یہ وقت بھی ہو گیا ہے، میں اس کو اختصار کے ساتھ نقل کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ صفت الصفوہ کے اندر لکھتے ہیں محمد ابن ابی سارہ کا واقعہ، کہ ہم مکے میں تھے، حرم کے اندر عشاء کی نماز ہم نے ادا کی، اور میں سالم بن عبداللہ بن عمر کو دیکھ رہا تھا، اور سالم بن عبداللہ نماز پڑھ رہے تھے، اور میں نے پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا پھر نماز پڑھ رہے تھے، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے نماز پڑھنا شروع کی، اور دیکھا کہ نماز پڑھتے پڑھتے نوافل کی کثرت اتنی تھی کہ فجر کی اذان ہو گئی، اور عاجزی کا عالم یہ تھا، یخرج الی السوق فیشتری حوائج نفسہ، کہ جب کبھی بازار جاتے اپنی ضرورت کے لیے بازار جاتے، یعنی اپنی ضرورت خود پوری کرتے، کسی سے لا تسألوا احدا غیر اللہ، وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو۔ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے جو علماء نے نقل کیا ہے، آپ جانتے ہیں، سنا بھی ہوگا آپ لوگوں نے، کہ ہشام بن عبداللہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر اس کو نقل کیا کہ حج کا جب موقع تھا اور ہشام بن عبد الملک سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا ہے، ان کی غربت دیکھتا ہے، یا یوں سمجھے آپ ان کی حالت کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بھئی چلو ان کی مدد کرتے ہیں، ربانی ہے، عالم دین ہے، کچھ اجر حاصل کرتے ہیں، کوئی بری نیت نہیں تھی۔ اور حرم میں جب داخل ہوتے ہیں، جب سالم بن عبداللہ طواف کریں تو پوچھتے ہیں کہ کوئی حاجت ہے تو مانگو۔ کہا اما تستحی، کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے نہ مانگ کر تم سے مانگوں؟ تو ٹھیک ہے، وہ شرما جاتا ہے ہشام عبد الملک، حرم کے باہر جب آتا ہے تو پھر پوچھتے ہیں، تو سالم عبداللہ پوچھتے ہیں کہ ہوائج دنیا و ہوائج الاخرہ، کہ دنیا کی کوئی حاجت یا آخرت کی؟ کہا آخرت کی حاجت یعنی یہ تو سوائے اللہ کے جو ہے کسی سے پوچھا نہیں جا سکتا، لا یسأل فیہا الا اللہ، دنیا کی کوئی حاجت ہے تو مانگو۔ تو کہا امیر المؤمنین واللہ ما طلبت حاجہ من حوائج الدنیا ممن یملک الدنیا فکیف اطلبها ممن لا یملکها، کہ دنیا میں اس سے نہیں مانگتا جو دنیا کا مالک ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اس سے مانگوں جو دنیا کا مالک بھی نہیں ہے؟ جب یہ بات سالم بن عبداللہ بن عمر نے کہی، آپ جا کر دیکھیں ہشام عبد الملک رونے لگے، زار و خطار رونے لگے، اور کہا الا لیتنی مثل سالم بملکی ھذا کلہ، یہ پوری سلطنت، یہ پوری دولت، یہ شہرت، یہ طاقت، یہ قوت سب زائل ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، کاش میں بھی سالم کی طرح ہوتا۔ تو یہ مقام اللہ رب العزت نے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جو سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم پر دلالت کرتے ہیں، لیکن ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ علماء اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے بہت سارے القابات سے آپ کو نوازا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 106 ہجری میں جو ہے مدینہ میں جو ہے آپ کا انتقال ہوا، اور یہی بادشاہ ہشام عبد الملک نے جو اس وقت حج سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ آیا تھا، اس نے جو ہے نماز جنازہ پڑھا، اور اتنا ہجوم تھا کہ مسجد میں نماز نہیں پڑھائی جا سکی، بقیع کے میدان میں جو ہے نماز جنازہ جو ہے پڑھائی گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا جو قیامت کے دن ہم اٹھائے جائیں انہی صالحین کے ساتھ اٹھائے جائیں، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔